مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی اس سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جن مسائل کے آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ الکریم، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے روحانی علاج بھی بیان کریں گے، گھریلو علاج بھی انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اگر یوٹیوب یوزر ہیں، یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا پرابلم ہمیں بھیج دیں۔ اگر آپ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہماری واٹس ایپ سروس کا نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو اس نمبر پر ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر دیں۔ اگر اسلامی بہن ہیں تو صرف ٹیکسٹ کریں، اور اسلامی بھائی ہیں تو وہ چاہے تو وائس بھی ہمیں کر سکتا ہے انشاءاللہ الکریم۔ یوٹیوب اور واٹس ایپ پر موصول ہونے والے سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے، استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سلسلے میں آخر تک بنے رہیے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور آج ابتداءً انشاءاللہ الکریم آپ کو کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارے مہمان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسن بن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے 1 سال بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا، یعنی پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ فرمایا قبور اہل المصائب فی الدنیا، یعنی فرمایا کہ دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے وہ گھپ اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب، یعنی جیسے آج روشنی کرنی ہوتی ہے تو گھر میں ہم ٹیوب لائٹ لگا لیتے ہیں، ہمیں روشنی کرنی ہے تو ہم بلب وغیرہ لگا لیتے ہیں جو الیکٹرک پر چلتا ہے، تو لیکن قبر میں روشنی کرنا ہے تو اس طرح کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ وہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ جب بھی مصیبت آئے صبر کر کے اجر کے حقدار بنیے۔ اللہ پاک پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، یہ جو آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، اس کے تحت لکھتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے،
کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہیں کہ اصحاب مصیبت و بلا، یعنی وہ لوگ جن پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان جو ترازو ہے جس پر اعمال اور گناہ تولے جائیں گے، تو لکھتے ہیں کہ نہ ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، نہ ان کے لیے نامہ اعمال کھولے جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے، دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے، جنہوں نے دنیا میں عیش کے ساتھ زندگی گزاری، آرام کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ایسے مصیبت زدوں کو جو قیامت کے دن انعامات دیے جائیں گے کہ نہ ان کے لیے ترازو ہوگا، نہ ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، بلکہ ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو ان کو جب یہ اجر دیا جا رہا ہوگا تو مصیبت زدہ لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں عموماً ہم سے جو تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے کسی بھی طرح سے، تو ایسے افراد بڑی دلچسپی کے ساتھ FGN چینل کا ہمارا یہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ دیکھتے بھی ہیں، اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ایسے افراد ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو بس ان کی ڈھارس کے لیے کہ اگر آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو گھبرائے نہیں، صبر کرے، کہ جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے گنتی اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا، تو صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے، ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جس حال میں ہمیں رکھے اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ ہمیں بنائے رکھے، ہمیں شاکرین میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحمت بھی فرمائے، پریشانیاں بھی ہم سب کی دور فرمائے۔ آئیے ہمارے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کی طرف بھی چلیں گے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شعیب بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے اور روحانی علاج بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میری دو بچیاں ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایک ایسا وظیفہ ہو کہ ایک مجھے جو ہے نیک اولاد بھی، یعنی لڑکے کی صورت میں مجھے عطا ہو جائے، تو کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل اتاری دھنباد جھارکھنڈ سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ چکن پاکس سے راحت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فاروق حسین انجار کچھ سے، گھٹنوں کی تکلیف کا روحانی علاج بتا دیجیے برائے کرم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا نام الطاف احمد ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی ٹیبلٹ لینے کے بعد میں بھی مجھے بہت دیر تک نیند آتی ہے، تو ان کا تھوڑا ارشاد فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو نیند بھی آ جائے۔ گھریلو علاج بھی اس کا ایک بہت پیارا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک سوال موصول ہوا ہے
کہ 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے، اب نعمت بھی چاہیے، لڑکا پیدا ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج آمین ان کے لیے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عطا کرے. آمین. اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ دونوں نے یعنی میاں اور بیوی دونوں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ کہ روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھنا ہے اور دعا کرے، انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے نیک اولاد نصیب ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے گا، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جب بھی آپ سورت شروع کرو گے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ہی شروع کرنا ہے انشاءاللہ عز وجل. یعنی 101 مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میاں بیوی دونوں نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز وجل اللہ کریم نے چاہا تو بیٹی کی خواہش پوری ہوگی. ایک اور روحانی علاج ہے، اس کا آپ ریفرنس نوٹ پر فرما لیں، پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، 89 نمبر کی یہ آیت مبارکہ ہے. یہ عمل عورت نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ. یہ آیت مبارکہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں پڑھے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا، اور اللہ کریم نے چاہا تو نیک اولاد ہوگی، یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ نیک بھی ہوگا. تو یہ عورت نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ، اگر کر سکتی ہے تو یہ بھی عمل کر لے. پارہ 17 سورۃ الانبیاء، جو پارہ 17 کا بالکل سب سے پہلا ہی سورہ ہے، پارہ 17 شروع ہوتے ہی یہ سورت اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 89 ہے. اس کی تلاوت کرنی ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز وجل اولاد بیٹے کی صورت میں نصیب ہوگی اور انشاءاللہ نیک بھی ہوگی. ایک سوال افضل بھائی تھے دھنباد سے پوچھ رہے تھے کہ چکن پاکس، جس کو اردو میں چیچک بھی کہتے ہیں، تو چیچک کا کوئی روحانی علاج، چکن پاکس چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بعض وقت بڑے افراد کو بھی آتا ہے، چہرے پر ہاتھ پر دانے نکل آتے ہیں. جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ درود تاج آپ نے 8 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے. جی. آپ پڑھ کر کے جس کو بھی چکن پاکس وغیرہ کا ہے ان پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو چکن پاکس ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز وجل. درود تاج 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ درود تاج خود ایک درود ہے جی، تو اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جو مریض ہے اس کے پورے بدن پر جہاں جہاں اس کے داغ ہے، یہ چیچک نکلی ہوئی ہے، بعض اوقات یہ چیچک تو چلی جاتی ہے لیکن داغ چھوڑ جاتی ہے، تو میں داغ نکل جائے اس کے لیے بھی روحانی علاج عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ چیچک ہے تو یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اب جب چیچک چلی گئی، چکن پاکس ختم ہو جاتے تو داغ رہ جاتے کالے کالے، اور بہت دھیرے دھیرے جو ہے یہ دور ہوتے ہیں. تو آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ، اگر کسی کا چیچک تو چلا گیا لیکن داغ ہے، چہرے پر بھی یہ داغ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے بھدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے جہاں جہاں اس کے داغ باقی رہ گئے ہیں اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ جو باقی داغ ہے وہ بھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. گھٹنوں میں درد کا ہمارے انجار سے سوال ہوا ہے، فاروق بھائی ہیں، گھٹنوں کی تکلیف ہے تو اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے گھٹنوں کے درد کی شفا یابی اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ کو چاہے گھٹنے میں ہو یا جسم کے کوئی بھی حصے میں درد ہو، آپ نے 7 مرتبہ یا محیی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے میں درد ہے وہاں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے درد میں کافی افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ عز وجل. ایک بڑی پیاری دعا ہے، کئی مرتبہ ہم نے ہمارے سلسلے میں یہ بیان بھی کیا ہے، اور بڑا آسان عمل ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد میں پہلے 3 مرتبہ درد کی جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھا ہاتھ آپ نے رکھ دیا، یا جو بھی ہاتھ ہے اپنے گھٹنے پہ، جیسے آپ نے گھٹنوں کا ذکر کیا ہے
تو دونوں گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں. پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں یہ عمل کرنا ہے. پہلے 3 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. یہ نماز کے بعد ہی کرنا ضروری نہیں ہے. آپ جب درد کر رہا ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں, اور نماز کے بعد کا اگر معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ الطاف احمد بھائی ہیں, رات نیند نہیں آتی ہے, ٹیبلٹ لے لے, نیند کی جو دوائی ہیں وہ بھی لے لے, اس کے بعد بھی بتا رہے کہ بہت دیر سے نیند آتی ہے. تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج کی جلدی نیند ان کو آ جائے, اس کے لیے اس کے لیے کہ اب ایک تو درد ہوتی ہے, نیند جو ہے نا اس میں 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک درد کی وجہ سے بھی نیند نہیں کبھی آتی کبھی ہے, طبیعت میں خرابی کی وجہ سے بھی درد اور ایک وغیرہ ہوتا ہے ایسی نارملی کی نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اب ایسا ہے کہ آپ کو چاہے درد کی وجہ سے ہو یا ایسے ہی نیند نہ آ رہی ہو, تو آپ نے لیٹے لیٹے اپنے پیر کو سمیٹ لیں اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی جلد اللہ نے چاہا تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. لا الہ الا اللہ کی یہ کثرت آپ نے کرنی ہے. اچھا, اس سے پہلے اگر یہ عمل بھی آپ کر لیں کہ جیسے آپ بستر پر گئے تو آپ اپنے پیر سمیٹ کر اول و آخر جو ہے وہ 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ دعا 3 بار پڑھ لیں. لا الہ الا هو الحق المبین, لا الہ الا هو الحق المبین, لا الہ الا هو الحق المبین. 3 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے, اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک. پھر اس کے بعد پیر سمیٹے ہی رکھے اور لا الہ الا اللہ کی آپ کثرت کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند جلدی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, بعض اوقات نا نیند آنے جو ہے وہ کسی جسمانی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے بھی نیند میں جو ہے وہ خلل ہو رہی ہوتی ہیں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں ایک نیند لانے والا شربت کا طریقہ لکھا ہے. میں وہ عرض کرتا ہوں, آپ ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں. گھریلو علاج کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ جو ہیں یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں PDF کی صورت میں. اس کے پیج نمبر 31 پر یہ عمل امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ آدھا کلو پانی, آپ پانی کا وزن کر لیں اور آدھا کلو پانی میں 6 ماشا یعنی تقریباً 6 گرام یہ بنتے ہیں. 6 گرام آپ نے اس میں سونف ڈالنا ہے, جو ہری کلر کی سونف آتی ہیں, یہ سونف اس میں ڈالنا ہے, اور پھر پانی کو چولہے پر جوش دینا ہے. یعنی سونف ڈالیں اور اس کو چولہے پہ رکھ کر اس کو جوش دیں. جب وہ پانی, چونکہ پانی ہے, جب وہ گرم ہوگا تو بھاپ بن کر اڑے گا اور پانی کم ہوتا چلا جائے گا. جب پانی تقریباً 125 گرام رہ جائے تو اس کو چولہے سے اتار کر اس میں آپ نے گائے کا دودھ 250 گرام ملانا ہے, اور 1 تولہ یعنی قریب 12 گرام اس کے اندر گائے کا اصلی گھی آپ یہ ملا دیں. اور اس کے بعد میں حسب ذائقہ آپ اس کے اندر چاہے تو گڑ ڈال دیں, یا آپ اس میں شہد ملا لیں, یا پھر آپ اس میں حسب ذائقہ چینی ملا لیں, اور اس کو اچھے سے حل کر کے آپ پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ایک طرح کا شربت بن جائے گا. آپ اس کا استعمال کریں گے تو جسم میں بعض اوقات اس طرح کی کمزوری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو وہ کمزوری بھی دور ہوگی, اور انشاءاللہ چین و سکون کی اچھی نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی. آپ چاہے تو کچھ دن کے گیپ سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, چاہے تو کنٹینیو آپ یہ عمل کر لیں, یعنی یہ شربت بنا کے پینا شروع کر دیں. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, بہتر ہے کہ صبح کے وقت میں آپ یہ شربت کا استعمال کریں, انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گی. کچھ یوٹیوب پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے, سوالات موصول ہو رہے ہیں. شیخ اسرار بھائی ہیں, سوال کر رہے ہیں. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمزوری کے تعلق سے سوال تھا, اس میں سورہ یاسین کہاں سے پڑھنا ہے؟ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا کمزوری کے تعلق سے. سوال اگر آپ دوبارہ کر لیں, جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو پھر عرض بھی کرتے ہیں. ایک سوال مزید موصول ہوا ہے. سلام, نام شاکر اور والدہ زلیخا, ان کو کمر کی نس کا درد اترتا چڑھتا رہتا ہے, آدھے سر سے لے کر ایڑی تک
دوا نہیں لگ رہی ہے، یعنی یہ جو درد ہے ان کو آدھے سر سے لے کر ایڑی تک یہ درد رہتا ہے، دوا نہیں لگ رہی ہیں، استخارہ بھی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے، اور اس کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال مزید موصول ہوا ہے اعجاز، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز بھائی، مجھے لوز موشن بہت ہوتے ہیں، بنا گھر والوں کے رہ نہیں سکتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ ان کا بھی سوال، آپ کا سوال بھی نہیں کلیئر ہو پایا ہے، اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سے اپنا سوال جو آپ نے لکھا ہے وہ لوز موشن لکھا ہے یا لون لائنس لکھا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی آپ اگر دوسری اردو زبان میں اگر اس کو مسئلے کو کیا کہتے ہیں اگر وہ لکھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چلتے کچھ آڈیو سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بار بار رکاوٹیں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم اتاری، اسٹیٹ جھارکھنڈ، ڈسٹرکٹ دھنباد سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ کرنا، چڑچڑاپن اور پڑھائی میں دل نہ لگنا، اس تعلق سے کچھ وظیفہ، روحانی علاج جو بھی ہو ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج بھی، اور انشاءاللہ عرض کرتے ہیں وظائف وغیرہ۔ جی اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میں حذیفہ کچھ سے، سر دکھ رہا ہے، اس کا روحانی علاج بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے حذیفہ بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نصر اللہ، گوہاٹی آسام سے ہوں۔ میرا یہ پرابلم ہے کہ میں اپنے بزنس میں لاس ہو رہی ہے، جبکہ میں تمام کپڑے رکھا ہوں، اچھے ویرائٹیز کا رکھا ہوں، اچھے کوالٹی کا رکھا ہوں۔ کسٹمر ایک تو آتے نہیں، اور آتے بھی ہیں تو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، پلیز ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ایک استخارہ کرنا ہے جی، شاکر بن زلیخا، آپ ان کا استخارہ فرما لیں، تب تک ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس ماہ رمضان میں بڑا ایک پیارا اور آسان نکاح کے اسباب بن جانے کے لیے، شادی کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج عطا فرمایا ہے۔ وہ روحانی علاج آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل جلدی نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، جو التحیات میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہی درود ابراہیم آپ نے اس وظیفے میں پڑھنا ہے، 11 بار اول اور 11 بار آخر۔ پھر درمیان میں آپ نے 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سونے سے پہلے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کا رشتہ کہیں لگ نہیں جاتا تب تک روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ ایک تعویذ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر ممکن ہے تو یہ تعویذ بھی بنا کر آپ اپنے چاہے تو بازو پر باندھ لیں یا اپنے گلے میں پہن لیں۔ عمل یہ تعویذ یہ لکھنا ہے آپ نے، یا حیو یا قیوم، یہ یا قیوم میں قاف اور واو اور میم، اس کے جو دائرے ہیں یہ کھلے رکھیے گا اور زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم، اسے 143 ٹائمز آپ ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اسے لپیٹ کر آپ کپڑے وغیرہ میں سی کر چاہے تو اپنے بازو پر باندھ لیں یا اپنے گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ ملے گا، نکاح بھی جلدی ہو جائے گا اور گھر بھی
انشاءاللہ خیر کے ساتھ میں چلتا رہے گا۔ بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے جلدی، لیکن اس کے بعد میں میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہوتی ہیں، یا گھر کے دیگر فرد کے ساتھ میں بیوی کی بن نہیں رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کے رشتے میں آزمائش بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ تعویذ کی برکتوں میں لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جلدی رشتہ ملے گا، اچھا رشتہ ملے گا، اور انشاءاللہ رشتہ چلتا بھی رہے گا خیر کے ساتھ میں۔ تو یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے جلدی نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ عبدالکریم بھائی ہیں دھنباد سے، سوال کر رہے ہیں کہ غصہ ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو اس کے کچھ روحانی علاج۔ دیکھیں، جس کو غصہ اور چڑچڑاپن رہتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ پانی پیے تو ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور اول و آخر ایک ایک بار درود پاک یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پانی پی لے۔ انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت نکل جائے گی۔ یعنی غصہ تو انسان کی ایک فطرت میں داخل رکھا گیا ہے، فطرتی چیزیں یہ ہوگا، لیکن غصہ آ جانے کے بعد میں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ کنٹرول کرنا بھی آ جائے گا۔ 40 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے۔ جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اور بھی عمل کر سکتا ہے کہ اس کے لیے عمل کرے، پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دم کیا اور اس کو رکھا رہے اور روزانہ پلا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روزانہ آپ کو ایک بار پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا ہے۔ 40 دن کے درمیان میں گیپ نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، اور کوئی روحانی علاج غصے کے لیے کہ غصہ اس سے جاتا رہے غصہ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، اور یہی اس کے ساتھ ساتھ میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے یا پانی وغیرہ پہ دم کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، کہ عموماً ہوتا یہ کہ غصے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ ایسے گناہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ والدین کو چلانا، یا پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی حرکت کر لینا جس سے آگے چل کے آزمائش کا معاملہ ہو۔ تو یہ سب سے بچنے کے لیے کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے 3 مرتبہ کھانے پینے پہ دم کر کے استعمال کریں، اور ہر نماز کے بعد میں 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے غصہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جیسے پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، جی، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کے عمل کرے تو پڑھائی میں دل بھی لگے؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نے، بہتر یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد کر لیں، کہ 5 وقت کی نماز ہوتی تو 5 نمازوں کے بعد کر لے گے تو آسانی ہو جاتی ہے، کہ ہر نماز کے بعد میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد میں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کر کے آپ پانی میں دم کر کے پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال مزید موصول ہوا تھا، حذیفہ بھائی ایک کچھ سے پوچھ رہے جی کہ سر درد رہتا ہے یا اچانک سر درد ہو رہا ہوگا، سوال تو یہی کیا ہے کہ سر درد ہو رہا ہے تو سر دکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کیا فرمائیں گے؟ یعنی اگر ایک دم سے سر درد ہو تو کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور سورۃ الناس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور جب بھی آپ اس سورت کو شروع کرو گے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے گا، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اب آپ نے اپنے اوپر دم کر لیجئے، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے۔ پھر دیکھیں اگر آپ کو درد اب بھی باقی ہے تو دوبارہ آپ نے اسی طرح آپ نے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر پھیر لیجئے۔ اب بھی درد باقی ہے تو تیسری مرتبہ دوبارہ یہ عمل کر لیں، تیسری مرتبہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تیسری مرتبہ عمل کرنے سے درد سر انشاءاللہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ آدھا سر درد ہو یا پورا درد سر ہو، انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اب ایسا ہے کہ بندہ درد اتنا شدید درد ہے کہ بندہ خود عمل نہیں کر سکتا، تو اب گھر کا کوئی فرد یہی انداز ہوگا، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، دم کر دیجئے ان کے سر پر، اب پوچھیں ان سے کہ اب بھی درد باقی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اب بھی درد باقی ہے تو آپ نے دوبارہ اسی مرتبہ عمل کر رہے، پھر دوبارہ آپ پوچھیں ان سے درد باقی ہے، اگر وہ کہتے ہیں اب بھی درد باقی ہے تو تیسری مرتبہ پھر عمل کریں، تیسری مرتبہ انشاءاللہ تبارک و تعالی درد سر چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ ایک تو اچانک اگر کبھی سر درد اٹھے تو
یعنی سر درد یہ تو ایک عمل ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ سر درد کی کوئی بیماری نہیں لیکن آج بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے یا ایک دم اچانک کسی وجہ سے سر درد دے رہا ہے، تو آپ ایک چٹکی نمک اپنے زبان پہ رکھیں اور اس کو رکھنے کے 12 منٹ کے بعد میں آپ ایک گلاس پانی پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ 12 سے 13-14 منٹ کے اندر آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے ایک چٹکی نمک کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اس کو چوسنا ہے، اور پھر جیسے ہی 12 منٹ کمپلیٹ ہو تو آپ ایک گلاس پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سر درد بھی ختم ہو جائے گا. اس میں کیا ہے اعجاز بھائی، یہ بھی کہ بلڈ پریشر وغیرہ کا جو بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ احتیاط کریں گے، یا بعض اور بھی ایسے کوئی مریض اگر ہیں جن کو ڈاکٹر نے نمک نقصان دہ کہا ہے تو پھر وہ ایسا مریض جو ہیں وہ یہ عمل نہ کرے، جو وظیفہ بتایا گیا یہ وظیفہ کر لے. ایک آسان وظیفہ بھی یا مجیبو، جی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جس کا سر درد ہو رہا ہے اس پہ دم کر دے، یا ہم خود اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا، نصر اللہ بھائی ہے گوہاٹی آسام سے سوال کر رہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جیسے ہر طرح کے کپڑے بھی رکھے ہوئے اچھی کوالٹی کے رکھے ہوئے ہیں، اور گاہک آتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن خریدتے نہیں ہیں، تو پڑا ہے مال ایسے ہی، تو ان کے لیے کوئی عمل کے جس کی برکت سے ان کا بکری بھی شروع ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے، عافیت معاملہ فرمائے. کرنا یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں آپ نے کھلے آسمان کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیے. اب یہاں پر جانے کے بعد میں اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. یہ عمل آپ مسلسل چالو رکھیں، جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانی کیسی بھی ہو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 10 رمضان المبارک کو 9 رمضان المبارک کو ایک بڑا پیارا روحانی علاج اپنی سامان اپنی دکان کی بکری کے لیے عطا فرمایا تھا. وہ بھی آپ بڑا آسان روحانی علاج ہے. جب بھی آپ اپنی دکان پر جائیں تو آپ نے باوضو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے دکان کی وہ چیزیں جو آپ سیل کرتے، جیسے آپ نے کپڑوں کا ذکر کیا ہے، آپ کی کپڑوں کی دکان ہوگی، تو آپ اپنے ساری دکان کے کپڑوں پر یہ دم کر دیں. ایک ایک چیز پہ دم کرنا ضروری نہیں، آپ نے 7 مرتبہ پڑھا، کپڑے جس سٹینڈ وغیرہ میں رکھے آپ نے دم کرنا شروع کر دیا. اس طرح آپ عمل کر کے اپنے بکری کے سامان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل خوب کسٹمر آئیں گے، انشاءاللہ عز و جل خریدیں گے بھی، کاروبار اچھا چلے گا. جب سب سے پہلی مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، اس کے بعد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار چل پڑے گا، بکری بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کی بھی کوشش کریں کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ ایک طرح کی بلا ہے کہ لوگ آ تو رہے ہیں لیکن خرید نہیں رہے ہیں، تو آپ جو ہیں صدقہ و خیرات بھی کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی کاروبار چلنے لگے گا. ایک استخارہ کرنا تھا، اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، شاکر بن زلیخا ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بتا رہے تھے کہ ان کو آدھے سر سے لے کر کے ایڑی تک کے درد اور پیروں کی نس چڑھتی اترتی رہتی ہے. استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاری کے بستے پہ جا کر کے اپنے لیے تعویذات وغیرہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. روحانی علاج آپ کے لیے یہ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کرتے رہیں، اور دن میں کسی بھی ایک وقت یا مغنی ایک بار. ایک تو یا غنیو کہ آپ دن بھر کثرت کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج پہ جاتے وقت کام کاج سے آتے وقت میں آپ یہ پڑھتے رہیں. دوسرا دن میں کسی بھی ایک وقت میں یا مغنی صرف ایک بار پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک. یہ پڑھنے کے بعد اپنے
دونوں ہاتھوں پر دم کر کے جہاں سے آپ کے بدن کا حصہ، جیسے آپ کا اگر پورا بدن درد دیتا ہے تو پورے بدن پر آپ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا، سکون انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ تو آپ یہ عمل بھی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اور آپ جو ہیں وہ جیسے بتایا گیا ہے، تو جہاں سے آپ نے کال کیا ہے وہاں اگر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں تو وہاں سے آپ روحانی علاج بھی کرا لیں، تعویذات وغیرہ بھی اس کے مل جائیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ممی کو پیر کی جگہ کی ہڈی تھوڑی کریک ہو گئی ہے اور درد بہت رہتا ہے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ اور ایک سوال مزید شامل کرتے ہیں، آرزو شیخ ہے، السلام علیکم، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ قاسم بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تینوں کے مسائل کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی کچھ سوالات دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فضل رضا ہے، میں دوراجی شہر سے بولتا ہوں۔ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے، اگر کان میں پیپ یا کان درد ہو رہا ہو تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وإیاکم۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسلام اتاری، کولکتہ ویسٹ بنگال سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ FGN چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ روحانی علاج جو جاری و ساری ہے، ماشاءاللہ اس سے بہت سارے ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور اس سے بہت سارے روحانی علاج کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مجلس عرض ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی کچھ ماہ کا ہی ہوا ہے، رات میں کافی روتا رہتا ہے، کچھ اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں عبدالسلام بھائی آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام یاسین اتاری واکانیر سے بول رہا ہوں۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں سوال ہے، آنکھوں میں نظر کمزور ہو گئی ہو اور نمبر بڑھ رہے ہوں، تو اس کا روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر رضا اتاری ہے، میں راجکوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بدن میں کھالی چڑھتی ہو، جھنجھنی اڑتی ہو، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی پہلے یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال ہوا ہے کہ پیر کی ہڈی جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے، تو ہڈی کے لیے روحانی علاج، ہڈی جوڑنے کے لیے ایک آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ جو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے پیج نمبر 84 پر یہ عمل لکھا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اسے چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ 3 دن تک کنٹینیو اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ 3 دن تک یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے
ایک ایک بار یا 3 مرتبہ پڑھ لے، کوئی تعداد اس کی نہیں لکھی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے وہ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ لے، طاق عدد میں آپ پڑھ لیں اس کو. اور اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد میں آپ نے یہ عمل جو ہے جو بھی پڑھا ہے اس کو آپ اپنے جہاں کی ہڈی میں کریک آیا ہے وہاں پر دم کر دے، تو انشاءاللہ درد میں بھی افاقہ ہو جائے گا. دم کرنے سے انشاءاللہ درد میں بھی افاقہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ جلد ہی ہڈی بھی جڑ جائے گی. اچھا، ایک سوال مزید موصول ہوا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لے. تعویذ کا ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58. پہلے بسم اللہ شریف لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اسے لکھنا ہے اور اسے لکھ کر اس کا تعویذ، اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر آپ اپنے گلے میں پہن لیں. انشاءاللہ گلے کے جملہ امراض اور بالخصوص جو گلے کی چونکہ جو سانس کی نالی گلے سے گزرتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل سانس کی تکلیف میں بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا. ایک یہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرمو امرا فانا مبرمون، اسے بھی چاہے تو دونوں میں سے کوئی ایک عمل آپ نے کرنا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تعویذ آپ نے لکھ کر، یہ دونوں کا انداز سیم ہوگا، اس کو ایک مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں آپ نے پہننا ہے. یا تو پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 یا پھر آپ نے پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرمو امرا فانا مبرمون، اس کو لکھنا ہے دونوں میں سے کوئی ایک آیت کو اور گلے میں تعویذ بنا کر پہن لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کی بھی کثرت کریں. یا معیدو کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سانس لینے کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. قاسم بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے، تو جس کے پیٹ میں تکلیف ہوئے ہے اسے چاہیے کہ وہ یہی آیت مبارکہ جو ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ جو ہے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 ہے. اسے آپ نے لکھنا ہے اور پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی آپ نے پی لینا ہے. 3 مرتبہ اس آیت کو آپ ایک کاغذ پر لکھیں، اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ اس کا پانی پیتے رہے، یا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پانی پہ دم کر کے بھی چاہے تو آپ پی سکتے ہیں. پیٹ پر بھی دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد میں افاقہ ہو جائے گا. شعیب بھائی سے کچھ روحانی علاج جانتے ہیں. شعیب بھائی، ایک سوال ہوا ہے کہ آنکھوں کی جو ہیں وہ، اچھا سب سے پہلے تو تھا کہ کان میں درد اور جو ہے پیپ وغیرہ ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج کان کی تکلیف سے شفا کے لیے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. 21 مرتبہ یا سمیعو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کے اب اپنے کانوں پر پھونک مار لیجئے، یا تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے اس طریقے سے، یا پھر کوئی کسی گھر کا کوئی فرد ہی وہ یہی عمل کر کے ان کے کان کے اندر پھونک مار لے. انشاءاللہ عز و جل اس سے کان کی کیسی ہی تکلیف ہوگی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اگر ڈاکٹر سے مشورہ پہلے یہ عمل کے لیے کر لیجئے گا، اگر ڈاکٹر اجازت دے، جہاں آپ کان کا علاج کرا رہے ہیں تو وہاں اگر اجازت ملتی ہے تو کان کے درد کے لیے یہ 2 گھریلو علاج بھی بڑے فائدہ مند ہے کہ خالص شہد یا تلسی کے پتے کو آپ نچوڑ کر اس کا جو تیل ہوگا اس کے چند قطرے کان میں ٹپکائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے کان کے درد میں راحت ہوگی. یا ادرک کے رس کا 1 قطرہ بھی کان میں ٹپکائے، یعنی 3 چیزیں ہیں، یا تو اصلی شہد کان میں ڈال لے، اس کا 1 قطرہ ٹپکا لے، یا پھر تلسی کے اصلی تلسی کے جو پتے ہیں اس کو نچوڑ کر آپ اس کا تیل کے 1 قطرہ اپنے کان میں ٹپکا لے، یا پھر ادرک کا رس بنا کر اس کا 1 قطرہ اپنے کان میں ٹپکا لے. انشاءاللہ درد اور جو کسک وغیرہ رہتی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. عبدالسلام بھائی تھے، شعیب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، رات میں اٹھ کر بہت روتا ہے، اور جب یہ روتا ہے تو پھر سارے گھر کو بھی اٹھا دیتا ہے، خود تو اٹھتا ہی ہے، سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ خیر کرے، اللہ آسانی فرمائے. ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے. ہاں جی، آپ کا بھی بچہ بڑا چھوٹا ہے ابھی، تو شاید آپ کو تو ٹھیک ٹھاک تجربہ ہوگا.
اس کے لیے کرنا یہ ہے نا کہ باوضو وضو کر لیجئے آپ. وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یہ سب کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب بچے پہ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بچہ رونا بند کر دے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جب بھی آپ سورت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، آپ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے. اچھا، 4 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. جی 4. اور یہ چاروں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ. ہر بار بسم اللہ ٹھیک ہے. شریف اور کے ساتھ باوضو یہ عمل آپ نے کرنا ہے. جب بچہ روئے تو یقیناً یہ تکلیف تو ہے، آپ تازہ وضو کر کے یہ عمل کریں اور بچے پہ دم کر دیں. انشاءاللہ بچے کو افاقہ آ جائے گا اور وہ انشاءاللہ سو جائے گا. وانکانیر سے غلام یاسین بھائی ہیں، سوال کر رہے تھے کہ بینائی آنکھوں کی جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور نمبر بڑھتا جا رہا ہے. اللہ خیر تو کرے. ان کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، ان کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ 5 نمازوں کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے پوروں پر اس طریقے سے آپ نے دم کر دیجئے اور یہی ہاتھوں کو اپنے پوروں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جو جملہ تکلیف ہے اللہ نے چاہتے اس سے ان کو نجات ملے گی. یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے، نمبر بھی بڑھتا جا رہا، تو اللہ نے چاہتے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید راجکوٹ سے طاہر رضا بھائی ہیں، بدن میں جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جیسے شاید کھال چڑھتی ہے، جھنجھنی سی آتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی عمل؟ جی، اب یہ ان کو بتا رہے کہ نس بھی چڑھ جاتی ہے اور پیچھے سر سے لے کر کے پورے پیر تک، ایڑی تک کے درد رہتا ہے. جی، اب آپ نے کرنا یہ کہ حضور دل کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں آپ نے 3 دن تک کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں پہ دم کر لے. یہ عمل آپ نے 3 دن تک کے کرنا ہے اور روزانہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی، کچھ یوٹیوب کے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. غلام طہا بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام غلام طہا اور میری والدہ کا نام ناظرین ہے. نظرین ہے، مجھے گھر والوں سے بات کرنے کا من نہیں کرتا، نفرت سی ہو گئی ہیں، استخارہ کر دیجیے. غلام طہا ہیں، والدہ کا نام ناظرین ہے اور گھر والوں سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے. ایک سوال ہے جو یوٹیوب پہ موصول ہوا ہے کہ چہرے پر بال آتے ہیں بہت زیادہ، روحانی علاج بتائیں جزاک اللہ. استخارہ بھی فرما دیجئے. شبینہ والدہ کا نام زلیخا. شبینہ والدہ کا نام زلیخا ہے، چہرے پر بال آتے ہیں، اس کے لیے استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کے مسئلے کا اور استخارہ کا جواب بھی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ذاکر ہے، میں مندسور ایم پی سے. میرے بچے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، بار بار بچوں کو نظروں سے بہت لگتی رہتی ہیں، ہر دم ضد کرتا رہتا ہے. اچھا، بچوں کو نظر لگتی ہیں، بچہ ضد کرتا رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. شیخ اسرار ہیں، کمزوری رہتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کو کمزوری رہتی ہیں، اس کا روحانی علاج بھی جاننا ہے. چند ایک سوال دے دیجئے، آڈیو سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حنیف. آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج بتائیے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نور محمد حسین سا، انجار کچھ ڈویژن سے. پیٹ کا روحانی علاج بتا دیجیے، پیٹ بہت درد کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی شعیب آپ استخارہ فرما لیں. سب سے پہلے تو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے محمد حنیف بھائی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر دم کر کے اسے اپنے آنکھوں پر لگا لے، اور یہ آپ عمل کرنا شروع کریں. ہر نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی جلن ختم ہو جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آنکھوں کے لیے یہ بھی عمل کرنا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو چیک کرا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آنکھوں کے لیے پانی کو نقصان دہ نہیں کہا ہے، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو. اللہ پاک کے یہ 4 مبارک نام یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، اسے 41 ٹائم 41 بار اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے چلو میں پانی لینا ہے اور پھر اس پانی کو اپنی آنکھوں پر ملنا ہے. چاہے تو پانی کے قطرے، اگر ڈاکٹر نے پانی نقصان دہ نہیں کہا ہے تو پانی کے قطرے آپ اندر بھی ڈال دیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ جب پانی کے چھینٹے آپ آنکھوں پر مار رہے ہوں یا پانی کے قطرے آنکھوں کے اندر ڈال رہے ہوں تو نیچے کچھ کپڑا وغیرہ بچھا لے، تولیہ وغیرہ بچھا لے، تاکہ یہ پانی جس پر دم کیا ہوا ہے یہ دم شدہ پانی زمین پر نہ گرنے پائے. تو یہ 2 چیزیں آپ 2 عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آنکھوں کی جلن آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، جو سوالات موصول ہوئے تھے یوٹیوب کے، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. غلام طہا بھائی کا تو استخارہ ہو رہا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. اور چہرے پر بال آتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. اچھا، جس نظر بد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے نظر بد جو بار بار لگتی ہے، تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد اگر لگی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی. اور آپ روزانہ کسی بھی وقت میں 29 بار 29 ٹائم یا موہیمینو یا موہیمینو یا موہیمینو یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ یا موہیمینو کے عمل کی برکت سے بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. اور اگر نظر لگ جائے تو پھر آپ نے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے پہ دم کر دینا ہے. اس سے انشاءاللہ عز و جل نظر بھی اتر جائے گی. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی غلام طہا بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اور دوسرا شبینہ بنت زلیخا، یہ یوٹیوب کے ذریعے سوال جو آیا تھا ہمارے پاس میں، جی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ کو گھر والوں سے محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو آپ نے دن میں کسی بھی وقت یا سمیعو 100 بار پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اللہ کریم سے دعا کرنا ہے. یہ دعا کرے اللہ پاک سے کہ آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرنے لگ جائے، آپ کے دل میں ان کے لیے انسیت آ جائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں گھر والوں سے محبت پیدا ہو جائے گی. چہرے پر بال آتے ہیں، تو جس کے چہرے پر بال آتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کنٹینیو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ میں پڑھنا ہے. اور دونوں عمل کرنے کے بعد میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جو کچھ پڑا ہے وہ دم کر کے اپنے سارے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. اچھا، آپ اس کے لیے ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں، اسکن اسپیشلسٹ سے آپ 1 مرتبہ رجوع بھی کر لیں کہ کیا وجہ سے یہ بال آ رہے ہیں. اور جو عمل عرض کیا یہ 3 دن کنٹینیو آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے چہرے کے بال اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے. ناظرین اکرام، یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، کچھ سارے آڈیو میں بھی بہت سارے سوالات ابھی سلسلے میں شامل کرنا باقی ہیں. اچھا، ایک کمزوری کا بھی ایک سوال آیا ہے کہ بدن کی کمزوری ہے، تو بدن کی کمزوری کے لیے عمل یہ ہے کہ 1 گلاس دودھ کے اندر آپ جو ہے 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور یہ ملا کر اس کا ایک مکسچر تیار کر لیں، اور اس کو آپ صبح و شام 1 گلاس جو ہے وہ پینا شروع کر دیں. بڑی عمر والا 1 گلاس پیے، چھوٹے بچوں کو 1 کپ پلائے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بدن کی کمزوری بھی دور ہوگی، قوت حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا. اور یہ شاید وہی ہے کہ سورہ یاسین شریف کا انہوں نے جو ذکر کیا تھا، تو وہ جو ہے وہ کمزوری، اگر الٹیاں آنے کی وجہ سے اگر کسی کو کمزوری ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھنا ہوتا ہے. سورہ یاسین شریف پارہ 23 کا جو حصہ ہے اس کی آیت نمبر 77
آپ کی مراد شاید یہی تھی کہ جو ہے کہ سورہ یاسین کہاں سے پڑھنا ہے، تو پارہ 23 کا جو حصہ ہے، سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23 میں ختم ہوتی ہے، تو 23ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی جو سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 77، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس آیت کو آپ نے لکھ کر پانی کی بوتل میں اس کا تعویذ ڈال دینا ہے اور آپ نے یہ پانی پیتے رہنا ہے. اگر کمزوری بار بار الٹی آنے کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ الٹیاں بند ہوگی اور کمزوری بھی آپ کی دور ہو جائے گی. ناظرین اکرام، سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم کل اسی وقت میں پھر روحانی علاج اور استخارہ پروگرام لے کر آئیں گے. آئیے اختتامی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. آمین. خطائے، غلطیاں، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، آمین. نیک بنا دے. آمین. یا اللہ پاک ہم آج کے سلسلے میں ہم سے جن جن لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا، تو ان سب کی تکلیفیں جانتا ہے، انہیں ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے، آمین. بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. آمین. جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. ہر آنے والے لمحات ہمارے حق میں خیر و عافیت والے بنا دے. آمین. یا اللہ پاک موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. آمین. یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، آمین. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.